سورہ توبہ آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ رہے تھے کہ ہم جب اللہ سے کوئی عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں عطا فرمائیں گے تو ہم آپ کی راہ میں خرچ کریں گے، وہی چیز ان منافقوں نے کی، اللہ سے دعا کی، اللہ سے عہد کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تو انہوں نے بخیلی کی۔ یعنی یہ تمام باتیں ہم سب کے لیے بہت ہی پر اثر تھی اگر ہم چاہیں تو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایٹ لاسٹ آیت نمبر 77 میں بتایا کہ جو اس طرح سے اپنے عہد سے، اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں، اور جبکہ ان پر اللہ کی عطا، اللہ کا انعام نازل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے عہد کو، اپنی نظر کو، اپنے وعدوں کو پورا نہ کریں تو اللہ بھی ان کے سینوں میں نفاق کو، منافقت کے مرض کو صدا کے لیے بھر دیتے ہیں۔ یعنی اتنا سخت لفظ یوز ہوئے کہ الی یوم یلقونہ، یعنی الی یوم یلقونہ، کہ جب اس دن تک ان کے دلوں میں منافقت رہے گی کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں۔ یعنی مرتے دم تک انسان جب اپنے عہد کو توڑے رکھتا ہے اور اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے اپنے اللہ سے کیا وعدے کیے تھے، تو اللہ بھی اس کے دل کو منافقت سے بھر دیتے ہیں، اور پھر اس کی موت اسی حال میں ہوتی ہے، جبھی تو وہ اسی حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتنا گرنے اور اتنا زمین کی طرف جھکنے سے بچا لیجیے، اور ہمیں اپنے عہد کا پابند کیجیے گا، عافیت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ۔ اسی بات کو لیتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 78 پر، تو اللہ فرماتے ہیں الم یعلموا، کیا نہیں وہ اللہ جانتے ہیں، کیا نہیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان اللہ یعلم، یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے سرہم و نجواہم، ان کی تمام سرگوشیوں کی باتیں، ان کی تمام مخفی باتوں کو، وَنَجْوَاكُمْ، اور ان کے جو پیٹھ پیچھے مشوروں کو، جو یہ رسول کے خلاف مشورے کرتے ہیں، جو یہ رسول کے خلاف پیچھے سے سرگوشیاں کرتے ہیں، کیا اللہ نہیں جانتا؟ اور یہ جان لو کہ ان اللہ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں غیب کو۔ تو باقاعدہ اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں کتنی کریٹیکل سچویشن آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنوں کی باتوں کو کھول دیا۔ آج اگر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں، اور ہمارے درمیان اس وقت لٹرلی کوئی رسول موجود نہیں ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا ہے، ہم نے قرآن کو آخری کتاب مانی ہے، اور اگرچہ کہ ہمارے درمیان وہ اس وقت لٹرلی موجود اس وقت نہیں ہے، لیکن کیا اللہ ہمارے رازوں سے نہیں واقف؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں رسوا نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں رسوائی نہیں دے سکتے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے خلاف فضول باتیں نہ کیا کریں، جو کہ خدا نخواستہ وہ باتیں بن جائیں جس سے اذیت ہوتی ہو، جو اذیت دینے والی باتیں ہوں۔ تو جب ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بار بار ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد دلا دیجئے کہ ہم نے کون کون سے وعدے کیے تھے آپ سے، اور اے اللہ جتنے وعدے ہمیں یاد ہیں ہمیں اس پر پوری طرح سے عمل کرنے والا بنائیے، اور ہمیں آپ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائیے۔ اب آپ دیکھیں گے اتنی اسٹرانگ، اتنی گہری آیت آئے گی، اتنا اللہ تعالیٰ کے ہارڈ ورڈز آئیں گے جو کہ ہم پر تو رحمت ہے، لیکن اللہ کیا کہہ گئے، اور ہم دنگ رہ جائیں گے کہ پروردگار فرما دیں گے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے لیے دعا مانگ لیں بخشش کی تو اللہ نے معاف نہیں کرنا،
سوچئے ابھی جب آپ آگے آیت پڑھ رہے ہیں، یہ اتنی دل ہلا دینے والی ہے کہ ہماری ماں کی دعائیں اور جی کعبہ دیکھنے کی دعائیں اور عرفات کی دعائیں اور اذان کے بعد کی دعائیں اور نمازوں کے بعد کی دعائیں اور جی آخری عشرے کی دعائیں، یہ سب ایک طرف ہو جائیں گی جب ہمیں یہ آیت ملے گی کہ اللہ تو اتنی سپریم اتھارٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کے لیے 70 بار بھی معافی مانگ لیں تو میں نے جس کے لیے ارادہ کیا ہے معافی نہ دینے کا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی معافی مانگنے سے میں نے فلاں فلاں کو معاف نہیں کرنا۔ یعنی اگر آپ ایمانداری سے اس آیت کو پڑھیں تو آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ سب سے بڑی گواہی ہے آپ کی، یہ آپ کے دل کی سب سے بڑی گواہی ہے جو دل کی گہرائیوں سے ہونی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ۔ باقاعدہ آپ ایک حلف اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہ ہاں اللہ تعالی نہیں ہے کوئی اتھارٹی، نہیں ہے کوئی بھی کسی کے پاس رائٹ، اے اللہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، فقط ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ نبیوں کو آپ نے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اتھارٹی اے اللہ تمام کے تمام آپ کے ہاتھ میں ہے، اور دعائیں بھی کسی کی قبول نہیں ہو سکتی اگر میرا رب کسی سے ناراض ہو گیا ہے تو بڑے بڑوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن میں ہم ٹاپ آف دا لسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہماری جان سے زیادہ عزیز، جو ہمارے والدین سے زیادہ عزیز، جب ان کی دعا بھی قبول اللہ نہیں کرتے ہیں اگر اللہ جن سے ناراض ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ آیت یہ آپ کے بھی ہوش اڑا دے، کیا بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 79 سورہ توبہ، الذین یلمزون المتطوعین، وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں، یلمزون لمز، آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو وہ لوگ جو لمز، جو تانے دیتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، کن کا؟ متطوعین من المؤمنین، ان لوگوں کے عیب نکالتے ہیں، ان پر تانے دیتے ہیں، ان پر مذاق کرتے ہیں جو مومنوں میں سے جو خوشی سے اللہ کی راہ میں صدقات دیتا ہے۔ یعنی اب کچھ ایسا سینیریو بھی ہوا ہوگا کہ کچھ ایسے مومنین ہوں گے جو اپنی خوشی سے وہ صدقات دے رہے ہیں، اور اللہ ان کی کیٹیگری بتا رہے ہیں کہ وہ بہت غریب ہیں۔ اس آیت سے اس پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے غریب ہیں کہ والذین لا یجدون، کہ اور وہ لوگ جو نہیں وہ پاتے ہیں الا جہدہم، مگر صرف اپنی کمائی کے پیسے پاتے ہیں، اپنی جوہد کے پیسے صرف پاتے ہیں، ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی ایسا مال نہیں جو ان کے پاس پڑا ہوا ہو، وہ جو روز کماتے ہیں وہ ہی بس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ وہ لوگ جو عیب لگا رہے ہیں، جو تانا دے رہے ہیں، ان خوشی سے خرچ کرنے والے مومنوں کو تانا دے رہے ہیں صدقات کے معاملے میں، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے ہیں، کچھ نہیں پاتے ہیں مگر صرف اپنی چند تھوڑی سی روز کی محنت کے پیسے پاتے ہیں، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، پس وہ لوگ جو عیب لگا رہے تھے، جو تانا دے رہے تھے، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، وہ ان کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ کیسی بات ہے
کہ اس زمانے میں جب کہا جاتا ہوگا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی جب انہیں کہا جاتا ہوگا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی باقاعدہ جو ایک آرڈرز بھی مل رہے تھے کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کرو اس مال سے جس کا میں نے تمہیں جانشین بنایا۔ اب یہ کسی چیز کے تو جانشین نہیں تھے یہ غریب لوگ، یہ صرف اپنی جوہد پاتے تھے، یہ صرف اپنی دن بھر کی محنت کی کمائی لاتے تھے گھر پر، انہوں نے وہ بھی صدقہ کر دیا۔ سوچئے میں اور آپ تو صاحب نصاب اور غیر صاحب نصاب کے چکر میں پڑے ہوئے، اور 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کے چکر میں پڑے ہوئے، اور جی ہمارے اپنے استعمال کی چیزیں ہیں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں، اور جو جمع کیا ہوا ہے ان پہ زکوٰۃ دینی ہے، اور جو 11 مہینے جس پہ گزر جائیں تو زکوٰۃ دینی ہے، اور زیوروں میں سے بھی سٹون کے پیسے نکال لینے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ تھے جو اپنی دن بھر کی کمائی پاتے تھے، اور جس سے ان کے چولہے جلتے تھے، اور جس سے ان کے بچوں کے پیٹ بھرتے تھے۔ یہ وہ گریٹ لوگ تھے، یہ وہ بڑے لوگ تھے کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دینے آئے تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو ان پر تانا دے رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ ان کے اللہ کو کیا ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ یعنی جو لوگ اپنی جوہد اپنی کمائی پاتے تھے وہ خوشی سے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، وہ جب دیتے تھے تو کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اب پہلے تو ہمیں کیا چیز ملی کہ تم نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ آپ مجھے عطا فرمائیں گے تو میں آپ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ نے کہا ایسے لوگ بولتے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری کو کہا کہ اب میں تمہارے دلوں میں سدا منافقت کا روگ بھر دوں گا، یعنی اب تم سدا منافق رہو گے، تم بولو گے کچھ اور کرو گے کچھ اور، جو کہ آج کل ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑے اچھے اچھے درس دینے آتے ہیں، ہمیں بڑی اچھی اچھی باتیں کرنے آتی ہیں، صرف ڈائس پر، صرف میڈیا پر، صرف مائک پر، صرف اپنی کلاسز میں ہم صرف بولنے والے رٹو طوطے ہو چکے ہیں کہ ہم بولتے بہت ہیں، اور جب اللہ ہمیں پورا نواز دیتے ہیں تو ہم بخیلی کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور رونا دھونا اور ایکٹنگ اور عذر پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں نے آپ نے کہیں پر بھی اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، یا ہم اپنی پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو اے ہمارے رب ہم سب کو آپ نے ایک توفیق عطا فرمائیے اور بربادی سے بچا لیجئے اور عافیت نصیب فرمائیے گا۔ تو یاد رکھیے کہ کانٹیکس میں جا رہا تھا کہ جب اللہ نے انہیں دے دیا وہ اپنے وعدوں کو بھول گئے۔ اب جناب سیکنڈ سٹیپ پر بات آئی کہ یہ وہ منافق ہیں جو ان لوگوں پر بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے دن بھر کی کمائی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سوچئے کہ اگر میں اور آپ اپنے مال کا 20 سے 30% حصہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیں، فار ایگزامپل ہم ₹1,00,000 میں سے 30,000 بھی دے دیں، ہاں جی بہت بڑی بات ہے، کہا جاتا ہے 20% دو، ہم تو 30% دیتے ہیں، ہم نے تو ₹1,00,000 سے 30,000 دے دیا، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو 99% دے دیتے ہیں ان کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ میں بینک بیلنس نہیں، وہ صرف اپنی روز کی کمائی پاتے ہیں، اور وہ 100%، 99%، 90%، 80% کتنا دے دیتے ہیں۔ بتائیے کہ نظر تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے ₹25 دیے، نظر تو یہ آئے گا کہ انہوں نے ₹250 دیے، لیکن ایوریج دیکھا جائے
تو انہوں نے 100% دیا، 90% دیا، اور اگر ہمارا ایوریج کیا جائے تو ہم نے 20، 30، 15 یہ پرسنٹ دی، اور ہم تو وہ 2.5% والے لوگ ہیں جو خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب استعمال کرو، اور پھر رمضان میں دیکھو کہ جب بچ جائے تو 2.5 دے دو۔ یعنی آپ سوچئے کہ ہمارا گراف تو گرتے پہ گرتا ہی جا رہا ہے کہ ہم ہر مال میں سے بھی 2.5 نہیں دیتے ہیں، ہم تو کھا پی کے بچنے کے بعد دیتے ہیں۔ یعنی لیسٹ ٹو لیسٹ، کم سے کم اگر ہم اپنے ہر مال میں سے 2.5 بھی نکال لیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو بچے ہوئے مال پہ وہ بھی 11 مہینے بعد 2.5 نکال کر اور اپنے آپ کو بہت گریٹ، بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ سوچئے اللہ سب سے پہلے تو مجھے نیک فطرت بنائے، میرے دل کو کشادہ کر دے، مجھے پیار کم ہو جائے ان پیسوں سے، ان دولتوں سے، اور ہمیں خوشیاں نصیب ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اللہ ہمارے دلوں کو وسیع کر دے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق اڑا رہے تھے ان لوگوں کا جو اپنی پورے دن کی محنت کی کمائی اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، سخر اللہ منہم، اللہ بھی ایسوں کا مذاق اڑائیں گے۔ پھر اگر آپ سوچیں اس کی شکل کیا ہوگی کہ اللہ بھی ایسوں کا مذاق اڑائیں گے، مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم کرے کہ ہمارا اپنا جمع کیا ہوا ہمارے ہی کام نہیں آئے گا، ہمارا اپنا ہی جمع کیا ہوا ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا، ہمارا اپنا ہی جمع کیا ہوا ہم پر گراں گزرے گا کہ یہ ہم نے کیا کیا، اتنا کیوں بچا لیا جس سے آج میں خود بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں دیتے بھی رہیں گے اور مذاق یہ ان کے ساتھ ہوگا کہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑے جنتی لوگ ہیں اسی لیے اللہ انہیں نواز رہے ہیں، جبکہ اللہ نے پچھلی آیت میں بھی بتایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اب انہی مال اور دولت سے یہ خوش رہیں اور ان کی جان اس حال میں نکلے کہ یہ منکر اور کافر اور گناہگار ہی ہوں۔ تو اے میرے رب، میں اور آپ جہاں کہیں یہ غلطی کر رہے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو اللہ بھی ان کا مذاق اڑائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اب جناب وہ آیت آ گئی جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آیت نمبر 80 سورہ توبہ۔ آپ کو یقین نہ آئے تو قرآن کھول لیجئے، آیت نمبر 80 سورہ توبہ، کہ استغفر لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لہم، آپ بخشش مانگے ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا ان لوگوں کے لیے آپ بخشش نہ مانگیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ بخشش مانگیں ان کے لیے یا نہ مانگیں آپ بخشش ان کے لیے، اگر آپ مانگ بھی لیں بخشش ان کے لیے 70 بار، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ مانگ بھی لیں بخشش، پہلے تو کیا کہا، اگر آپ مانگیں یا نہ مانگیں، لیکن اگر آپ مانگ بھی لیں ان کے لیے 70 ٹائمز، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، بس ہرگز نہیں، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ اتنے ناراض ہیں کہ اگر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 ٹائمز بھی کسی کے لیے معافی مانگ لیں تو اللہ نے معاف نہیں کرنا ہے۔ تو کنکلیوڈ کیا ہوئی بات کہ سپریم اتھارٹی اللہ ہے، دعا کی قبولیت اللہ کے پاس سے ہوتی ہے، دعا مانگنا تمام مومنوں پہ فرض ہے، دعا مانگنا ایک ایتھیکلی تمام مسلمانوں پر ایک دوسرے کے لیے فرض ہے، لیکن قبولیت اللہ کے پاس سے ہے۔ اور ہم جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، جسٹ ایتھکس ہیں، جسٹ مینرز ہیں، جسٹ ہمارے منہ کی باتیں ہیں۔ ایٹ لاسٹ اس کو ڈیسائیڈ اللہ کریں گے۔
یہ اگر بات میری اور آپ کی سمجھ آ جائے تو ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ بات میری اور آپ کی سمجھ آ جائے کہ میں اور آپ حج پر جاتے ہوئے، عمرے پہ جاتے ہوئے، شب قدروں کی راتوں میں کہیں ٹریولنگ پر بس ایک دوسرے سے کہتے ہیں بس آپ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ مجھے معاف کر دو، تو آگے سے یہ بھی بولا کرو کہ اے میرے اللہ بس آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو اچھا بن کر دکھا رہا ہوں، اے اللہ میں نے لوٹا ہوا مال ادا کر دیا ہے، اے اللہ میں نے جس کا دل دکھایا ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھے بن کر دکھاؤ گے تو چاہے کوئی تمہیں معاف کرے یا نہ کرے، اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے، لیکن اگر آپ اور میں اللہ کو اچھے بن کر دکھا دیں تب تو سامنے والے کی بھی معافی مانگنے کی یا معاف کر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر آپ اللہ کو اچھا بن کر دکھا دیں، جو کہ میں نے قرآن سے سمجھا ہے۔ کیونکہ ہم کبھی کبھار ان لوگوں سے غلطی کر جاتے ہیں، ان لوگوں کا حق مارتے ہیں، وہ کچھ بڑی گندگی، بڑے گناہ، بڑی ولگیرٹی، ریپ کر لینا، چوری کرنا، ایسے ایسے گناہ، بام بلاسٹ کر کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دینا اور کتنوں کو مار دینا، اس کی ہمارے پاس اپروچ بھی اگر نہیں تو ہم اچھے بن کر اللہ کو دکھا دیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ جو اس دنیا سے چلا گیا اور وہ بھی خدا نخواستہ اگر کسی انسان کے ہاتھوں اس کا قتل ہو گیا، اللہ اول تو ہم سب کو اتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچا لے، اللہ کرے کہ ہم کسی جانور کو بھی اپنے ہاتھوں سے بے گناہ نہ مارے ہیں۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے اچھا بن کر دکھا دو تو اللہ نے معاف کر دینا ہے، لیکن ہم تو دعا کی نوعیت کا بات کر رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں کی دعا عرش کو پہنچتی ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ماں سے افضل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اگر وہ دعا مانگ لے تو بیڑا پار ہو جائے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا مانگ لے تو مجھ سے بڑا کوئی عظیم نہ ہو، لیکن اللہ نے تو ہماری تمام سوچوں کو ایک طرف رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی فینٹیسی سے نکال دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے سورہ توبہ کی اس آیت کو رکھ لیا جو کہ آیت نمبر 80 ہے کہ اے لوگوں، اگر میرا نبی کسی کے لیے 70 ٹائم بھی دعا مانگ لے، لیکن اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اسے نہیں معاف کرنے کا، اس کی وہ حرکتیں ہیں، وہ وعدے کے خلاف جاتا ہے، وہ غریب لوگوں پر یا لوگوں کو تانے دیتا ہے، اور خاص کر کے ان ایسے غریبوں کو جو تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے عیب نکالتا ہے، ان کو تانے دیتا ہے، تو اب سوچئے کہ ہمیں کتنا کیئرفل رہنا چاہیے کہ اگر کوئی غریب صدقہ نکالا کرے تو ہمیں تو اس کی اتنی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اتنی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور واقعی اگر آپ سچ پوچھیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بس میں ان کی آگے جھک جاؤں کہ یا خدا کیسے اچھے لوگ ہیں آپ کے، کہ ان سے جھک کر مل لوں، ان کو ایک عظیم ہستی جانوں، کہ ہم جو 2.5% نکالنے والے لوگ اور وہ جو 80, 90, 100% نکالنے والے لوگ، ان کا اور ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ کچھ بھی مقابلہ نہیں۔ یعنی یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہیں خود کھانے کو نہیں اور یہ تمام پیسہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، چاہے پھر وہ 10 روپے ہو، 20 روپے ہو، 200 روپے ہو، اور جب کوئی ان کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے غصے میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا نبی بھی ان کے لیے دعا مانگ لے تو میں نے میرے نبی کی بھی دعا کو نہیں سننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں نے اور آپ نے بھی جہاں کہیں ایسی کوئی غلطی کی ہے، کر رہے ہیں اور اپنے آپ میں ہمیں بڑا تکبر ہے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور بات یہ بنی کہ 70 بار معافی مانگنے کا مطلب not 70 ٹائم، 70 بار دعا مانگنے کا مطلب ہے کئی بار، بے انتہا بار، بہت بار، کنٹینیوس۔ اس کا معنی 70 ٹائم نہیں ہے صرف،
کہ ہم اتنی بیتکی استغفر اللہ جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی، اتنے عظیم نبی، ان کے نام سے بڑی ہی مذائقہ خیز بات استغفر اللہ کرتے ہیں. ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا یہ بات کرتے ہوئے کہ میں نے ایک کتاب میں روایتوں میں پڑھا، اللہ مجھے معاف کرے، پتہ نہیں اب وہ جھوٹی بات تھی اور یا کس نے گھڑ کر لکھی تھی، کہ لکھا ہوا ہے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ میں 71 ٹائمز استغفار کر لیتا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ 70 ٹائم بھی اگر آپ نے مانگا تو میں معاف نہیں کروں گا، تو اے اللہ میں 71 ٹائم کر لیتا ہوں. کیوں ہم اپنے نبی پہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ایک عام جنرل سینس، ایک کامن سینس رکھنے والا بھی یہ بات نہیں جانتا کہ نبی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں اپنے اللہ کے آگے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات کر سکتے ہیں اپنے اللہ کے آگے؟ کیا ایک ہم جیسے چھوٹے ذہن کے انسان وہ 70 ٹائم کا مطلب سمجھ سکتا ہے کہ 70 ٹائم کا مطلب ہے کہ اگر آپ کتنی بھی بار معافی مانگ لیں، ناٹ 70 کا کوئی فگر خاص بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے نبی پر ہم جو جھوٹے قصے کہانیاں کرتے ہیں، جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم اصلاح کر کے دکھائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اللہ پر اور اپنے نبیوں پر کبھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. ہمیں تو ڈرنا چاہیے. ہمیں تو اب ماؤں کی دعائیں، عرفات کی دعائیں اور بھی یہ تمام عبادات کے بعد کی بھی دعائیں کرتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اے میرے رب، کہیں میں آپ کے نزدیک وہ شخص تو نہیں کہ جس کے لیے آپ نے کہا ہوگا کہ اگر نبی بھی 70 ٹائم دعا مانگ لیں تو میں نے نہیں معاف کرنا. اے اللہ، کہیں میرا شمار ان میں تو نہیں ہو رہا کہ میرے لیے معافی کی گنجائش نہیں رہی ہے، میں نے کہیں پر بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. تو ہمیں تو بہت ڈرنا چاہیے، اپنے اللہ کو اچھا بن کے دکھانا ہے، اپنے آپ کو قرآن سے چیک کرنا ہے کہاں کہاں میں اللہ کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا. اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو واقعی اللہ کو خوش کر دینے والا بنا دے. لیکن یہ آیت نے میرے تو ہوش اڑا دیے تھے کہ جب میں ایک دماغ سے یوں چلتی تھی کہ جی فلاں دعا مانگے گا تو قبول ہو جائے گی، فلاں دعا مانگے گا تو قبول ہو جائے گی، جب مجھے پتا چلا کہ زندگی میں، دنیا میں انسان کچھ ایسے گناہ کر دیتا ہے کہ جس کی معافی اللہ کے نبی کی بھی دعا سے نہیں مل سکتی ہے، تو پھر ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم سب سے زیادہ تو اپنے وعدوں اور اپنے عہد کے پابند ہو جائیں. ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہاں کہاں ہم منافقت کے اندر ہیں، کہاں ہم اپنے آپ میں ڈوئل شخصیت ہیں، کہاں کہاں ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے. اور پھر ہم دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ ہم نے کسی غریب کا مذاق تو نہیں اڑایا ہے، کبھی ہم نے آنکھوں میں کسی غریب کا مذاق تو نہیں اڑایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے. اور اسی کے ہی ساتھ پروردگار فرماتے ہیں ذالک بانہم، یہ ان کا معاملہ اتنا گھمبیر، اتنا کرٹیکل کیوں ہو گیا کہ اللہ نے ان کو معافی نہ دینے کا فیصلہ کر لیا. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کا، اللہ کی باتوں کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا. انہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ اور رسول، ہم نے بار بار کہا اللہ کی کتاب کو کہتے ہیں، اللہ کی کتاب کی باتوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے بات نہیں مانی اللہ اور رسول کے قانون کی. اور اللہ نے بھی اب یہ طے کیا ہے کہ لا یہدی القوم الفاسقین، دوسرا فیصلہ بھی ہو گیا کہ اللہ بھی اب نہیں ہدایت دیں گے ایسے نافرمانوں کو. آپ کو پتہ ہے ہم کتنی بار دن میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اگر آپ کو اور مجھ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم اس کیٹیگری میں ہیں کہ ہماری سورہ فاتحہ کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ سوچئے کہ میں اور آپ کتنے بڑے بدبخت ہوں گے، جو کہ آپ آگے آیت میں پڑھیں گے کہ ایسوں کو چاہیے کہ وہ روئے زیادہ اور ہنسیں کم. یعنی واقعی اگر آپ غور کریں اس آیت میں بڑا وزن ہے
کہ اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ میں ہدایت کی دعا مانگتی ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں آگے آیت میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ ایسوں کو چاہیے کہ وہ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم، کیونکہ ان کا اب آفٹر افیکٹ، ان کا فیوچر بہت ڈارک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں نے آپ نے جہاں کہیں غلطی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں غلطی کر رہے ہیں کہ ہماری ہدایت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، تو اے میرے رب ہم دل و جان سے شرمندہ ہو کر آپ کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں منافقت کی نشانیاں سمجھ آنے لگ جائیں، ہم اپنی منافقت کو دور کر لیں، ہم آپ کے آگے سرنڈر ہو جائیں اور آپ ہمیں مومنوں میں کنسیڈر کر دیں۔ اے اللہ آپ ہمیں مومنوں میں شامل کر لیں، اے اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔